ابڑو قبیلہ پاکستان اور ایران میں آباد ہے، اور اس کے علاوہ ابرہ کے نام سے ایک قبیلہ افغانستان میں بھی آباد ہے۔ ملتان پاکستان میں پائے جانے والے اباڑہ جاٹ آباد ہیں۔ ابڑو قبیلہ سندھ میں خیرپور سندھ ٹھٹھا کے اضلاع میں پایا جاتا ہے۔ اس قبیلے کو سموں کی شاخ بھی کہا جاتا ہے اور بہاولپور میں ان کی کافی تعداد آباد ہے۔ ابڑو قبیلے کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جن کے نام ابڑو، ابرہ، ابدی، آواریہ قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ سما خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جو 1314 میں کچھ کے علاقے ابداسا سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور وہ جنوبی سندھ میں شمالی سندھ اور بلوچستان میں آباد ہیں۔ تاریخ دان ایچ اے روز کے مطابق ابرہ جاٹوں کا ایک قدیم قبیلہ ہے۔ اسے جنوب مغربی پنجاب اور سندھ میں زراعت کے فنون کو متعارف کرانے کا صحرا مانا جاتا ہے، جیسا کہ کہاوت ظاہر کرتی ہے۔ مطلب ہے، راجہ کرن کو کروڑوں روپے دینے دو، ابرہ ال سے جو کمائے گا وہ دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بے مقصد گھومتے پھرتے تھے، اس لیے انہیں آوارہ کہا جانے لگا۔ آوارہ سے آواریہ ہو گیا۔ ان کی ریاست کو آواریہ کہا جاتا تھا۔ تاریخ دان بی ایس دانیہ لکھتے ہیں، ان تعلق ابرانیم نامی ملک سے ہے، اور ان سمرا اور بابل میں گوتی یم کہا جاتا تھا۔ ابار آور وسطی ایشیا میں مشہور ہے۔ ابریہ کے نام سے ہندوستان میں ان کا ملک تھا۔ ملتان پاکستان کے اباڑہ جاٹ اب ایمان کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ مہابھارت میں اپرانتا نامی ملک کا ذکر ہے۔ تاریخ دان اے ایچ کے مطابق ابرہ جاٹ کی حیثیت کا ایک قدیم قبیلہ سندھ اور ریاست بہاولپور میں پایا جاتا ہے۔ تاریخ دان سبودے کپور نے اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ مغزی بلوچستان کے 3 عظیم قبائل میں سے ایک ہے۔ جیل اور شادیہ مغزی یوں کے بڑے قصبے ہیں جو کافی عرصے سے کچی میں واقع ہے۔ وہ 4 پرنسپل قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، جن میں سے بوتھانی سب سے زیادہ نامور ہے۔ ان کے قبیلے میں ابرہ نامی قبیلہ بھی موجود ہے۔ مگسی ایک بلوچ قبیلہ ہے، چنانچہ اس کتاب میں بریدی کو مگسی یوں کے قبیلے کے طور پر لکھا گیا ہے، اس لیے بریدی کو مگسی کی شاخ کے طور پر جاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آواریہ مدھیہ پردیش میں ایک جگہ ہے جہاں ریاستی محکمہ آثار قدیمہ نے 1960 اور 1961 کے دوران ڈاکٹر ایچ اے کی ہدایت پر کھدائی کی تھی۔ یہ مدھیہ پردیش کے مندسور ضلع کے گارت پر گنا میں واقع ہے۔ یہ چندوا سے ایک چھوٹے سے قصبے سے تقریباً 6 میل مغرب میں ہے، جس میں ایک ریسٹ ہاؤس ہے، اور یہ مغربی ریلوے پر ریتلام اور کوٹا کے درمیان واقع ایک ریلوے اسٹیشن شام گڑھ سے 14 میل کی ایک دھاتی سڑک سے منسلک ہے۔ یہ گاؤں چنبل سے تقریباً آدھا میل مشرق میں واقع ہے۔ دریا اور موڈیم بستی کے درمیان ٹیلوں کا ایک سلسلہ ہے، اونچے اور نیچے، 2 میں سے سب سے اوپر جس نے گاؤں کو 12 سال پہلے تک بسایا تھا۔ جب اس کے باشندے دریا کے خطرے کی وجہ سے قریبی محفوظ جگہ پر منتقل ہو گئے تھے، ٹیلے ایک دوسرے سے چھوٹے اور وسیع ڈپریشن اور بارش کی نالیوں سے الگ ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ پرانی گلیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ تاہم ٹیلوں کی زنجیر سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان میں ایک وسیع اور آبادی والے شہر کی باقیات موجود ہیں، جو کہ دریا کے کناروں کے ساتھ ساتھ پروان چڑھا ہے، نہ کہ اس کے دائیں زاویوں پر، جیسا کہ ہندوستان کے بیشتر قدیم شہروں کا معاملہ رہا ہے، جیسے اس ریاست میں اجین اور مہیشور اور باہر ہستینا پورا، پاٹلی پترا اور کوسمبی ہے۔ ایورا کا پرانا نام اپرا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ کھدائی کے دوران برآمد ہونے والی ٹیرا کوٹا مہر سے ملتی ہے۔ اپرا نام شاید بعد میں بگڑ کر ایورا میں تبدیل ہو گیا ہوگا۔
روسی شہر داغستان میں دو نسلی اکثریت ہیں، جس میں ایورا اور لیکس سب سے بڑے گروہ ہیں۔